السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھنے جا رہے ہیں 92 سے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہم نے جانا تھا پیچھے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، تو آگے مزید ہمیں دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز میں اللہ نے رکھا ہے اور لعنت سے کیا مراد ہے۔ چلیں آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ قولا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ارہطی رہتا کیا میرا کنبہ یعنی قبیلہ، اعز عین زازا زیادہ غلبے والا ہے، زور والا ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، واتخذتموہ اور تم نے بنا لیا اس کو، وراءکم اپنے پیچھے، ظہریہ ظاہرہ پشت کے پیچھے، ان بے شک ربی میرا رب بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، محیطن گھیرنے والا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ دنیا کا فائدہ تم کس طرف لے جا رہے ہو؟ جو اپنے بزرگوں کی طرف ہے، جبکہ آخرت کا فائدہ کس چیز میں اللہ نے رکھ دیا؟ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، یعنی اس طرف کے نیکی کے وہ کام کرنا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ گویا تم مجھے میرے قبیلے کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو، لیکن جس اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، منصب سے نوازا ہے، اس کی عظمت اور منصب کا کوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں، اور اسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا اور اے میری قوم عمل کرو، علی اپنی اپنی مکاناتکم اپنی اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں، سوف عن قریب، تعلمون تم جان لوگے، من یأتیہ کون ہے کہ آتا ہے اس پر، عذاب ایک عذاب، یخزیہ خازایا جو رسوا کر دے اس کو، ومن اور کون ہے، ہوا وہ، کاذبن جو جھوٹا ہے، وارتقبوا رقبہ اور انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ، رقیبن رقبہ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر ڈٹی ہوئی ہے اور واضح و نصیحت کا بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کہا کہ تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عنقریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا عذاب رسوا کن کا کہ کون مستحق ہے وہ تم جان لو گے، یعنی تمہیں علم ہو جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ولما اور جب آ گیا امرنا ہمارا فیصلہ، نجینا نجات دی ہم نے، شعیب علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو بھی، آمنو جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، برحمتن کس چیز کے ساتھ، ساتھ اپنی رحمت کے، منا اپنی طرف سے، واخذت الذین اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ چیخ نے، چنگھاڑ نے، ایک ایسی زور کی چیخ تھی کہ دل پھٹ گئے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین جیم ثامین اوندھے گرنے والے۔
تو ہر پیغمبر اور قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ پیغمبر نجات پا گیا اور قوم کیا ہوئی؟ ہلاک ہو گئی. ان کو بھی چیخنے پکڑ لیا، یعنی شور سن کر اٹھے. آواز اتنی شدید تھی کہ اوندے منہ گر پڑے. مدین والوں پر لعنت اور شعیب علیہ السلام کو سنساری کی دھمکیاں ملی. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ساتھ مدین کی طرف بھیجا گیا. کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. کأن لم گویا کہ نہیں، یغنوا وہ بسے تھے، فیہا ان میں، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لعنت ہے، لمدین کن پر؟ مدین کے لیے، مدین والوں کے لیے، کما جیسا کہ بعیدت دور ہوئے، ثمود. یعنی لعنت کیا ہے؟ پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی، یہ مراد ہے. چلیں آیت نمبر 95 تک ہے آپ لوگوں کا لیسن. تو جس طرح سے باقی چیزیں شیئر کی جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے نیکی کا کام ہے، اسے ضرور اپنے جاننے والوں میں شیئر کیا کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.